اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے، اور اس مسئلے کا بہت زیادہ تعلق جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ پاکستانی کمیونٹی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسپین میں جو بڑھتی جا رہی ہے، مسائل بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جنم لے رہے ہیں، اور ان مسائل کی وجہ سے جو ہے یہاں پر بعض ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جو پاکستانی کمیونٹی کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناک کٹوانے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ ہم رہیں اسپین میں اور بچے ہمارے جو ہے وہ پاکستان میں پڑھیں۔ یہ اب بہت ہی بڑا تضاد ہے کہ جب آپ نے اسپین میں رہنا ہے اور پوری فیملی کے ساتھ رہنا ہے اور فیملی کے پیپر بھی یہاں پر بنوانے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد آپ کو اب یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ پاکستان میں پڑھیں گے۔ اگر آپ پاکستان کی جو ہے وہ بچے پڑھانا چاہتے ہیں تو پھر پوری فیملی کو ادھر ٹرانسفر کریں، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ دو رنگی اس طرح کی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہیں اور یہاں پر ہی جو ہے وہ سارے بینیفٹس بھی اٹھائیں، اور جو بچے ہیں وہ پاکستان میں پڑھیں۔ اور اس کے پیچھے سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچے، اور خاص طور پہ ان میں بچیاں جو ہے وہ ٹارگٹ ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ پاکستان میں پڑھیں، وہ وہاں پر محفوظ رہیں گی، جبکہ یہاں کی سوسائٹی کے اندر ان کے خراب ہونے کا جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے اکثر جو وہ خاندان یہ کرتے ہیں کہ وہ بچیوں کو یہاں سے جو ہے وہ فوراً پاکستان بھیج دیتے ہیں، یا اگر یہاں پر رکھا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری روٹین یہ ہوتی ہے کہ والد سارا دن جو ہے وہ کام کے اوپر رہتا ہے، اور وہ کام پر رہ کر تھکا ہارا جب گھر پہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی فیملی کو وقت نہیں دے پاتا، اور بچے جو ہے اس کی توجہ کا خصوصی جو ہے وہ استحقاق ہوتا ہے، مستحق ہوتے ہیں، اور ہم اس کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ والدہ سارا دن گھر پہ بیٹھ کے جو ہے پاکستانی ٹی وی چینلز کے ڈرامے دیکھتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ جب وہ پاکستانی ٹی وی چینلز کے ڈرامے دیکھے گی تو اس کو بچے اور بچیوں کی فکر کیسے ہوگی؟ لہذا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں بیٹھ کے جو ہے وہ علیحدگی میں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ موبائل کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں کس خرافات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یا وہ کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، یا اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قدر محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ہماری کیفیت وہی ہے کہ آدھے تیتر ہیں اور آدھے بٹیر ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے، ہم رہتے تو اسپین کے معاشرے کے اندر ہیں، اور یہاں پر ہم دعویٰ بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم جن معاشرے کے اندر انٹیگریٹ ہو گئے ہیں، اور انٹیگریشن کا ہم نے معیار یہی سمجھ لیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ بچیوں کو خاص طور پہ جو ہے یہاں پر پتلون جو ہے وہ پہنا دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر سکارف لینا بھی جو ہے وہ لازمی سمجھتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں فیملیز کے اندر چلن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ والدین اور خاص طور پہ والد جو ہے وہ اپنی جوانی کے قصے بھی اپنی بیوی کو بڑے تفاخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ جب میں اسپین آیا تو میری فلاں نوبیہ تھی، جب میں جو ہے فلاں کام کرتا تھا اس وقت فلاں ملک کی میرے ساتھ کام کرتی تھی اور وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی۔ پھر اسی طرح سے یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو بیوی اور بچوں کے سامنے بیان کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے گناہوں کا گواہ بنا رہے ہیں ان کو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ چیلنج جو ہے بہت عام ہے، اور ہم جو ہے اس کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور فخر کے انداز میں جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے اور اپنی بیوی کے سامنے اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ اس طرح کے واقعات اپنے بچوں اور خاص طور پہ بچیوں کے سامنے کریں گے تو پھر ان کا بھی یہ استحقاق بنتا ہے کہ وہ بھی اپنی مرضی کریں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی کرنے میں جو ہے وہ باز نہیں آتے۔ پھر ہمارا دوسرا مسئلہ بہت بڑا یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم پڑھانا پاکستان میں چاہتے ہیں۔ بھائی یہاں کے اسکولوں میں کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کے اسکولوں میں بہت سے بچے اور بچیاں پڑھے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ بھی رکھا ہے، یعنی وہ اپنے طرز معاشرت کو بھولے نہیں ہیں۔ تو آپ اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کی بھی نگہداشت کریں۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام، الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان، شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ، خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ بالکل بچوں کو جو ہے وہ عجیب سا جو ہے وہ ملغوبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جو بہت ہی بری چیز ہے کہ نہ وہ پاکستانی رہتے ہیں نہ وہ اسپینش بنتے ہیں، تو لہٰذا وہ بہت ہی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں اعتراض برتنا چاہیے۔
آج جو ہے اس ساری تمہید کا مقصد یہ تھا کہ اسپین کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے، لا ریوخا جو یہاں کا ایک صوبہ ہے، کہ وہاں کا ایک شہر ہے لگرونیو، وہاں پر پاکستانیوں کی بہت زیادہ اکثریت رہتی ہے، جیسے بارسلونا میں تو خیر بہت زیادہ تعداد ہے، لیکن وہاں پر بھی ایک معتدل تعداد میں پاکستانی موجود ہیں اور پھر پاکستانی فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر ایک والدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو والد ہے اس کی عمر 64 سال ہے اور جو والدہ ہے اس کی عمر 51 سال ہے۔ ان دونوں کو گرفتار کیا گیا اور ان پر الزام کیا ہے؟ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو پاکستان میں قتل کیا ہے، اور پاکستان میں قتل کس بنا پر کیا ہے؟ بچی کا قصور کیا تھا؟ بچی کا قصور یہ تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے اور والدین کی مرضی کے خلاف شادی کر لی، لہذا والدین نے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ پاکستان میں لے جا کر اس کو قتل کر دیا۔ یہ ہمارے ہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت آسان طریقہ ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ پاکستان جایا جائے اور وہاں پر جا کر بچیوں کو مار دیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں قانون بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں کا جس طرح ڈھیلا ڈھالا ہے، اور اس کے بعد فرار ہو کر ہم جو ہے وہ اسپین میں آ جاتے ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ تو لیکن پولیس نے وہاں پر کیس درج کیا ہوا تھا پاکستان میں، اور انہوں نے جو ہے وہاں پر ان کے وارنٹ بھی جاری کیے ہوئے تھے، اور یہ ہوا کہ نیشنل پولیس نے پاکستانی پولیس کی درخواست کے اوپر یہ کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائے ہیں، اور انہوں نے جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے دونوں کو۔ اس وقت دونوں جو ہے وہ اسپین کی نیشنل پولیس کی تحویل میں ہیں، اور یہ کاغذی کارروائی کے بعد جو ہے والدین کو پاکستانی پولیس کے حوالے کیا جائے گا، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ لیکن میں یہاں پر آخر میں آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ جو ہے وہ اسپین کی سوسائٹی کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ دیں، ان کو جو ہے وہ بہتر ماحول مہیا کریں، پھر آپ خود ٹائم دیں، آپ کی جو بیوی ہے، وہ جو بچوں کی ماں ہے، وہ ٹائم دے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، والد جو ہے وہ سارا دن یورو کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، اور والدہ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ پاکستانی اور انڈین ڈرامے دیکھنے میں مصروف رہتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اولاد پھر جو ہے وہ اپنی مرضی کرتی ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ دین اسلام کے حوالے سے بھی اگر تو لڑکی نے جو ہے وہ اپنی مرضی کر لی ہے تو اس میں اس کا کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیں، کیونکہ یہ آنر کلنگ جو ہے یہ ہمارا تصور ہے آنر کا، جو ہم خود کرتے ہیں، جو والدین کرتے ہیں، اور وہ واقعات اپنے بچوں کو سناتے ہیں، تو کیا وہ آنر کلنگ کا تقاضا نہیں کرتے کہ باپ کو بھی اسی طرح سے مارا جائے کہ اس نے جس طرح سے نوبیاز یہاں پر رکھی ہوئی تھی، اور اس کے خلاف بھی اسی طرح کی کارروائی ہونی چاہیے؟ لیکن ہماری ساری غیرت جو ہے وہ آ کر بیٹی پر نکلتی ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اگر بیٹا بھی کوئی ایسی واردات کر لے تو آپ کو پتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک جملہ بڑا ہی معروف ہے پنجابی میں کہ گھوڑا جو ہے وہ نہایا دھویا ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کلنک کا ٹیکا نہیں آتا، لیکن بیٹی یا بچی کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس طرح کے واقعات جو ہے وہ اس سوسائٹی کے اندر پاکستان کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات نہ کریں اور بچوں کی تربیت کے اوپر خاص توجہ دیں، کیونکہ جب تک آپ بچوں کے اوپر توجہ نہیں دیں گے اس وقت تک یہ حالات صحیح نہیں ہو سکتے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔